وہ دروازے پر ہوتی دستک پر بازی سے نکلا تو آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آنکھوں کو مسل کر اس نے آنے والے کو اجازت دی اور رخ مڑ کر ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات کو الٹ پلٹ کر مصروف ظاہر کیا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو خانزادہ؟ خان ناظر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں آئے؟ اس کے سپاٹ لہجے پہ خان ناظر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھی تو چلایا۔ دیر تک مت جاگا کرو بیٹا، آپ سارا دن بزی رہتے ہو، نیند پوری نہیں کرتے۔ اپنی صحت دیکھو، کمزور ہو گئے ہو۔ ان کی فکر پر وہ سر چٹک کر تمسخر سے مسکرایا۔ گھر میں سکون نہیں ملتا تو نیند کیسے آئے گی؟ آپ کا وینی ہو کر آئی بیوی سے بے جان چیز جیسا رویہ، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اجنبیت اور بے رخی۔ آغا جان کی مہربانی سے جڑا ایک انچاہا رشتہ، ایک ہی دوست تھا موسیٰ، وہ بھی بے حس نکلا۔ نیند سکون کی علامت ہے، یہاں سکون ہی نہیں۔ وہ کاغذ پٹکتا ان کے سامنے آ کر بولا۔ نیلی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، چہرے پہ ضبط کی سرخی تھی۔ خان آغا جان نے کہا ہے وہ سب سنبھال لیں گے، اور موسیٰ پریشان تھا، غم زدہ تھا۔ اب رابطہ کیا، ایک دن لوٹ بھی آئے گا۔ خان ناظر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا۔ اس کی نم آنکھیں اور عجیب بکھرا ہوا سا حلیہ انہیں تڑپا گیا۔ گل جان اور زرشے کا کیا؟ بہت فکر ہے نا میری، وہ دونوں انسان نہیں ہے کیا؟ وہ بالکل نرم نہیں پڑا تھا، سرسا انہیں تکتا رہا۔ کیا نا انصافی کی ہے ان کے ساتھ؟ زرشے پلوشا کے ساتھ پڑھی ہے، اچھا کھا پی رہی ہے، اور کیا چاہیے خان؟ گل جان میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اور بس نہیں ہے بیوی؟ میں سب جانتا ہوں، دو بیٹیوں کے بعد بھی پورے گھر کا کھانا بنا کر ذرا سی غلطی پر مار کھاتی تھی وہ بہروز خان۔ کون ہے آخر؟ بس آغا جان کا دوست۔ اس کی بیٹی کی شادی جس میں آپ کی خاندانی بیوی وی آئی پی گیسٹ کی طرح گردن اکڑ کر بیٹھی تھی، وہاں وہ 2 دن بھی گئیں تاکہ کام کروائیں، کیونکہ وینی ہوئی لڑکی تھی۔ یہ ہوتی ہے بیوی؟ زشا کو دیکھ کر نقوص سے رخ موڑ لیتے، اسے کہتے ہیں بیٹی۔ وہ آج پھر ضبط کھو چکا تھا، بات بات پر لڑ رہا تھا، برسوں پہلے کی باتوں پر اب صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ خان ناظر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جس شادی کا ذکر کر رہا تھا تب تو وہ واپس بس چند سال کا تھا، اسے کیسے خبر ہوئی، اور جانے کیا کیا جانتا تھا۔ خانزادہ پرسکون رہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، پریشان مت ہو۔ وہ اسے پرسکون کرنے لگے۔ وہ غصے میں چیخ پڑا تو سب جاگ جاتے۔ آغا جان نے عدالت سجا لینی تھی، وہ بولنے پر آئے تو رکتا ہی نہیں تھا، ایسا سر پھرا تھا وہ۔ کیسا نہیں ہے، اندھا نہیں ہوں۔ گل جان کا خوف اور چھپنا، زرشا کا سب سے الگ رہنا، سب دیکھ رہا ہوں۔ گل جان نے عمر گزار دی، مگر میری بہن ہے زرشا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس حویلی کے کسی ایک فرد کو جینے نہیں دوں گا چین سے۔ اس کی سرد بھاری آواز پر خان ناظر 2 قدم پیچھے ہوئے۔ اجنبی سا لگ رہا تھا وہ، جانے کیوں ضبط کھو بیٹھا تھا۔ انہیں فکر بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا۔ چلے جائیں یہاں سے، جائیں آپ، اگر امن چاہتے ہیں تو میں دوبارہ کوئی ناانصافی نہ دیکھوں۔ بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ سب سکون سے رہیں تو میں بھی سکون سے رہوں گا، ورنہ کوئی بھی سکون سے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایسے ہی چیخوں گا اور ایسے ہی سوال کروں گا۔ وہ باپ کو وارن کر گیا، دھمکی دے رہا تھا۔ جھٹکے سے مڑا، واش روم میں بند ہو گیا۔ خان نادر پریشان سے کمرے سے نکل گئے۔ وہ شاور لے کر نکلا، اے سی کی کولنگ بڑھا کر بنا کمفرٹ کے بیڈ پہ ترچھا گر گیا۔ نیند نے اب آ ہی جانا تھا، اپنی بھڑاس جو نکال لی تھی اب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ شاپنگ مال میں بے مقصد سا گھوم رہا تھا، آیا تو شرٹس لینے تھا، مگر اب یہاں کر دماغ خالی سا ہو رہا تھا۔ موبائل پر آتی کالز نے اس کے ضبط کی دہی بنا دی۔ ہاتھ میں سختی سے موبائل دبوچے وہ کال سن کر انسنی کرتا یہاں وہاں گھومتا، خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ آئرہ مال کے فوڈ کورٹ سے نکلی تو ساتھ سے گزرے لڑکے پر اسے عیسیٰ خان کا گمان ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ ہی آگے موبائل کو خالی نظر سے دیکھتا لب پیچھے کھڑا تھا۔ اسکائی بلو گھٹنوں سے کٹی ہوئی جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ اچھا خاصا قابل توجہ لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھتی اس سے 1 قدم دور رک گئی۔ وہ موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ بات کر لو اب تو، اتنے ظالم کب سے ہو گئے ہو؟ مار ڈالو گے کیا اب مجھے؟ کس کس کو مناؤں میں؟ میری غلطی بس اتنی سی ہے، کچھ وقت خود کو سنبھالنے کے لیے لیا تھا بس۔ بےتاب آواز اسپیکر سے نکلتی اس کی سماعتوں میں گئی تو وہ لب کاٹنے لگا۔ وقت لیا کب تھا، سزا دی تھی اپنی تکلیف کو دوسروں پہ لوٹانا۔ کوئی آپ سے سیکھے، کوئی آپ سے بچھڑے تو آپ سب سے بچھڑ جائے، اچھی بات سکھائی ہے۔ عیسیٰ نے اجنبی لہجے میں بولتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو آنکھیں میچ کر چھپایا۔ معاف کر دو پلیز، معاف کر دو۔ سکون کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا سکون نہیں، سزا لینے آیا ہوں۔ اکیلے نہیں رہا جا رہا، اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہوں۔ عیسیٰ ان جملوں کو تڑپ سا گیا، بے چینی سے ٹہلتا، خود کو لاپرواہ بنانے کی کوشش کرتا ٹوٹ سا گیا۔ واپسی کا دروازہ کھلا ہے، یو مسڈ کم بیک ہوم، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، دل چاہا رو کر درخواست کرے، مگر ابھی وہ غصہ تھا، ابھی ناراضگی باقی تھی۔ معافیاں اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہیں؟
आना ही है, बस कुछ वक्त चाहिए। खुद को जो बिगाड़ा सुधार ला कर लौटना ज़्यादा अच्छा होगा। उजड़ी हुई पुरानी शख्सियत शायद आज सबको तकलीफ दे, शायद नाराज़गी बढ़ा बैठूं। मदम से लहजे में कही बात ने ईसा को अंदर से जैसे काटा था। इस तकलीफ में वो साथ देना चाहता था, तसल्ली देता, दिलासा देता, सहारा बनता। गम अकेले में कब ख़त्म होते हैं। अब उजाड़पन का सुनकर से बेचैनी हुई, जाने कैसे ये सारा वक्त कैसे अकेले गुजारा होगा, जब किसी अपने की तसल्ली भरे दो बोल तक न सुनने को मिले हों, जब सिर्फ अपने पछतावे पर रोना हो और जब कोई ये कहने वाला ना हो कि सब ठीक है, हो जाता है, तुमने कोशिश की थी, तुम गलत थे, मगर मदावा क्या था। ईसा नरम पुकार पर हमवतन गोशन हुआ, हालांकि जानता था ये लफ्ज़ लहजा और पुकार किसी फरियाद के लिए है। इससे कहो ना बात करे, तरस खा ले मुझ पर, माफ़ी मांगनी है, बहुत सी बातों की, बहुत सी गलतियों की, इससे कहो माफ़ कर दे, वरना शायद कभी संभल पाऊँ। दो लफ्ज़ तसल्ली के बोल दे। इस फरियाद पर ईसत चुप सा हो गया। पत्थरों पर शायद कतरे गिरते रहने से सुराख होता होगा, मगर इंसान जब फिर हो जाए तो वही कतरा भी नहीं पड़ने देता। जो एक बार ठान ली नरम नहीं पड़ना, और फिर मौका भी नहीं देता नरम पड़ने का। कुछ ऐसा ही था। आपके लिए हमेशा वही पहले नंबर पर है, हमेशा से ही, आज भी और आज के बाद भी। हमारी तसल्ली, हमारी पुकार आप पर असर नहीं करती ना। आपकी दरख्वास्त पहुँचाई थी मैंने, जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर ये कि मुझे भी देखना मिलना छोड़ दिया गया। पत्थरों से सर टकाने वाले आप जैसे होते हैं मूसा खान। हमारी ज़रूरत हो तो आ जाएगा, हो सकता है इसके बदले माफ़ी मिल जाए। खुदा हाफिज़। वो हर बार ऐसे ही भड़क जाता था, आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, भड़ास निकाल कर कॉल काट दी। इससे पहले कि वो गुस्से से वही मोबाइल दीवार पर दे मारता, आयरा ने आहिस्ती से पुकारा। वो टटक कर पलटा। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी संजीदगी से बोला कि आयरा को लगा शायद अभी इसे भी डांट देगा। मैं तो बस शॉपिंग के लिए आई थी, आपको देखा तो ओके मैं चलती हूँ। वो हड़बड़ा कर वजात देती जल्दी से बोली और पलटने लगी। आओ आइसक्रीम खाओगी? वो अचानक बोला तो आयरा हैरान हुई। इसे हर वक्त आइसक्रीम ही क्यों चाहिए होती है? थैंक्स के जवाब में थी, चॉकलेट्स रिजेक्ट करके कॉफ़ी की फरमाइश की थी। हर बार मिलने पर आइसक्रीम खाकर चल पड़ता था। वो सर हिला गई। वो कॉफ़ी का नहीं कह पाया, कह देता तो बात ही ख़त्म हो जाती, फिर कोई उधार न रहता और ईसा खान बगैर किसी वजह के कैसे मिलता फिर। रैम ने तुम्हारी शादी का बताया, हमने सोचा मिलकर ही पूछे, इतनी जल्दी शादी? ऐसा भी क्या हुआ, कहीं प्राइवेट मीटिंग तो नहीं की जो वो पागल हुआ जा रहा है शादी के लिए? मिनाल हंसकर आंख मारती पूछ रही थी। फरहान ने बेचारगी से दोनों दोस्तों को देखा। वो स्पेशल घर मिलने आई थी, इनका आना तो अच्छा लगा था, मगर अब इनके सवालात इसे परेशान कर गए। नहीं ऐसा नहीं है, परिसा आपी ने कहा वो स्टेबल है इसलिए शादी करना चाहिए, मैं स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। इसने मुनासिब जवाब देकर वॉल क्लॉक में टाइम देखा। पूर्वा का आज पहला पेपर था, इसे आने की मुंतज़िर थी वो। चिट्ठी वो डिस्टर्ब थी, जाने कैसा पेपर हो इसका, आने से लेने गई हुई थी। चलो अच्छा है, शादी की तैयारी हो गई या रहती है? मरहा ने सर हिलाकर बेड पर फैले ड्रेसेस देखते हुए सवाल किया। बस यही लिए हैं, बाकी सब हो गया। ब्राइडल और मेहंदी का ड्रेस लेना है, शादी के इंतजाम तो अंकल ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी तो लगता है अंकल ने डेट्स फाइनल होने से पहले भी हम तैयारी पहले शुरू कर दी थी। सबकी जल्दबाजी में वो बेजारी का इजहार करती, अपने ड्रेसेस देखने लगी, स्टाइलिश और कुछ हैवी से। ब्राइट कलर से इसने ऐसी ड्रेसिंग कभी पसंद नहीं की थी, अब जाने कैसे पहने की वो। सुनो देर से मिली हो ये दोबारा? मिनाल ने अचानक सवाल की तो वो गड़बड़ा गई। वो दोस्त था मिनाल का, यकीन बताया होगा इसने, न जाने क्या बताया हो। अजीब हो यार, वो क्यों मिलेगी? पहले भी गलती से मिली थी, हम सब जानती हैं इस पर। तुम्हारा कैसे किसी माफिया जैसा कब्जा है तो तुम परेशान मत हो। हान को इससे मिलने की ज़रूरत नहीं, शी इज़ एंगेज एंड नाउ गोइंग टू बी मैरिड। रीमा ने चिढ़कर का जवाब दिया। इसे हुदैरनामा से कुछ ज़्यादा ही उतार चुकी थी। फरहान ने तशव्वुर भरी नज़र से इसे देखा, जो आला इल्मी में से मुसीबत से निकाल चुकी थी। कॉमन या रैम ऐसे ही पूछ लिया था, इतना ऑकवर्ड फील कर रही हूँ मुझे। खैर फरहान, शॉपिंग के लिए ज़रूरत हो मुझे कॉल करना, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर को जानती हूँ। मिनाल ने रोहिमा को नाराज़गी देकर कहा और फरहान की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? बस शादी तो है, रिलैक्स रहो, इतनी डल लग रही हो, तुम ऐसा बिहेव करोगी तो पूर्वा भी इंजॉय नहीं कर पाएगी। मरहा ने इसे नरमी से समझाया तो वह ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे ले आई। गाड़ी के हॉर्न पर फुर्ती से उठकर भागी। दरवाजे पर पूर्वा थी, जिसका चमकमाता चेहरा बता रहा था पेपर अच्छा हुआ है। शाम तक मिनाल वगैरह गई तो वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। घर में परीसा के आने से रौनक लगी हुई थी। इसके बच्चों ने दोनों खालाओं को ऐसा मशगूल किया था कि वो सब भूल गई। पूर्वा ने बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम्स के दिन निकाले थे, फ्री होते ही वो थी और बच्चे।
इस वक्त भी वो 1 साल इफ़रा को गोद में बिठाए 3 साल कैफ की दुनिया जहान की बातें चमकती आंखों से सुन रही थी। एक नहीं दोनों ऐसे चाहिए थे। वो सारा दिन इन दोनों के लिए फिरती रहती थी, ना फरहान को मौका देती थी ना इनकी माँ को। हैरान कुन बात ये थी कि वो दोनों भी इस छोटी सी खाला के साथ काफ़ी खुश थे। फरहान खुश होना, परिसा ने मुस्कुराकर इन दोनों की तरफ देखती हुई फरहान को देखकर सवाल किया। इनके पास ही आनी बैठी माइयों का ड्रेस देख रही थी जो आज ही आया था। अब खुश होना ही है, मेरी स्टडी अगर पूरी होने देते तो हर्ज भी नहीं था। वो फरहान ने मुंह बनाकर शिकवा किया। आनी ने बेचारगी से उसे देखा। वो लोग पूरी करवाएंगे ना फरहान, अब इस बात को तवज्जो बनाकर बेजार सूरत बनाए रखोगी तो अच्छा नहीं लगेगा इन सबको, और तुम्हारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। परिसन ने इसे खफी से टोका। इसकी सास से बात की, वो लोग पढ़ाएंगे, इतने अच्छे लोग हैं, नरम मिजाज सास है और नंदे इतनी दोस्ताना रवैया रखती हैं। बेटा घराना और माहौल बहुत मैटर करता है, सिर्फ लड़का सब कुछ नहीं होता। इसी मजबूरी को लेकर मैंने भी इनकार नहीं किया। आनी ने नरमी से समझाया तो वो सर हिला गई। हाँ, ससुराल वाले तो जैसे मिलते थे लगता था सारी उम्र पलकों में बिठाए रखेंगे। नरम मिजाज और खुश अखलाक, यही तो समझाती हूँ। मम्मा ने कुछ तो देखा ही था, मैं शुक्र हूँ इतनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी हूँ, अब तो कोई गिल्ट भी नहीं। मैं तो बस पूर्वा का सोचती हूँ, मैंने सोचा है साथ ले जाऊँगी, मगर पूर्वा ने साफ इनकार कर दिया है। आनी अब कॉलेज जाने वाली हो जाएंगी, हो सकता है प्रपोजल आए तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा कि पढ़ रही है, छोटी है वगैरह, और नहीं तो इंगेज कर देगा। परिसा ने एक बार भी फिर सामने बैठी पूर्वा को देखा, जो सिर्फ फरहान की वजह से अब तक लापरवाह हुलिया अपनाए बच्ची बनी रहती थी। 1 मिनट सब्र रख लें आप, पूर्वा का नाम भी ना लें, अभी इतनी छोटी है वो, अभी स्कूल ख़त्म हुआ है। और गौर तौबा है आप लोगों से तो। फरहान हमेशा की तरह माथे पर बल डाले आनी और परिसा को मना कर गई। हाँ तो शादी कौन कर रहा है, बस रिश्ता ही करेंगे। परिसा ने भी इसकी तरह नाक चढ़ाकर कहा और आनी से बात करने लगी, जबकि फरहान मजीद बहस बोले। हैरान नज़र से मोबाइल पर आती कॉल की तरफ मुतवज्जा हुई। इसके मंगेतर की कॉल थी। वो मंगेतर जो इतने वक्त से गायब था और मैसेज कॉल तक इग्नोर करता रहा था। इसका जीजा अटेंड न करे, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मोबाइल कान से लगाया और उठकर साइड पर हो गई। हेलो फरहान, मर्दाना संजीदा आवाज़ पर मुतवज्जा हुई। जी मैं बोल रही हूँ, वो भी संजीदगी से बोली, लहजा सपाट सा था। आप मुझसे मिल सकेंगी प्लीज़, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो अचानक मलतजी लहजे में बोला, एक्सक्यूज़ मी, ऐसी क्या ज़रूरी बात है। जब मैं आपको मैसेज करती रही तो आप देखकर भी अनजान बने रहे। आज आपको ज़रूरी बात के लिए मिलना है, वो भी शादी के कुछ वक्त पहले। माजरत, अब शादी के बाद ही बात होगी। वो दांत कचराकर बदलिहाजी से बोली। वो जो हुजूर से हदीर से नरम लहजे में बोलती, वजाहत देती, बस बनने वाले का रिश्ता सोचती रही थी। अब सब बुलाए फाड़ खाने को दौड़ी। मैं तब आपको जवाब देने के काबिल नहीं था। अब वो मेरी बात को समझे, ये बहुत ज़रूरी है, शादी से पहले ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो अजीब से लहजे में बोल रहा था। फरहान को छठी इसने कुछ बहुत गलत हो जाने का इशारा दिया था। ओके, कहाँ मिलना है, ना चाहते हुए भी मान गई। दिल बेचैनी से धड़क उठा। वो मिलने की जगह बता रहा था, कोई आइसक्रीम पार्लर था। फरहान ने नोट करके कॉल बंद कर दी। कल इसने मायूं बैठ जाना था। आनंद ने पहले ही मना कर दिया था कि मायूं के बाद ना वो बाहर जाएगी ना ज़्यादा मिलना जुलना करेगी, मगर इस मुलाकात के लिए हामी भरना पड़ी। इसे मिलना था इससे, जाने वो कैसा दिखता होगा और क्या कहने वाला था, जाने अब क्या हो गया था। वो लब काटती सोच में गुम दोबारा इन सब के पास जाकर बैठी। नैना कैफ माँ के मोबाइल पर इंग्लिश सॉन्ग लगाया डांस कर रहा था। इसके उल्टे सीधे अजीब स्टेप पर पूर्वा तालियां पीट रही थी। वो गायब दिमागी से सबके दरमियान बैठी रही। मुझे आपसे एक बात कहूँ, खानी बेगम की गोद में सर रखे खानज़ादा ने अचानक सवाल किया। इसके नरम बालों में प्यार से उंगलियां चलाती खानी बेगम ने अस्पात में सर हिलाया। क्या आप मुझे गुल से नफरत करती हैं। इसके सवाल पर इनका हाथ रुक गया। वो उनका बेटा था, अकलौता और लाडला बेटा, इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अजीज़ था, मगर हर वक्त वो गुलजान की फ़िक्र में घुलता इन्हें बेचैन करता था। पसंद करने के काबिल क्या है, मगर हाँ मैं ये नफ़रत भी नहीं करती। वो साफ गोई से बोली। इसने आंखें खोलकर का चेहरा देखा। बहुत खूबसूरत नकूश और सफ़ेद चमकता रंग, हवेली में सबसे ज़्यादा इज्जत और ख़ानदानी वक़ार, महंगा लिबास, अच्छे बैकग्राउंड की रौनक चेहरे पर थी। आप वेल एजुकेटेड है, ऊँचे ख़ानदान की बेटी और बहू है, इज्जत भी है, फिर भी मोरे आपको गुलजान मोरे पसंद नापसंद है। इनके पास ना अच्छी तालीम है, ना ही इज्जत, और ना ख़ानदानी बीवी वाला वक़ार, ना आपके बराबर हुस्न, ना ही अच्छा पहनावा। फिर भी वो तासुफ़ और दुख से माँ को देख रहा था। वो लब खींच के रह गई, नाराज़गी से बेटे को देखा।
اس کے پاس میرا خانزادہ ہے جو مجھ سے زیادہ اس کی پرواہ کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ ان کی بات وہ بے ساختہ مسکرایا۔ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو وہ ایک چیز میں بھی بٹوارا نہیں برداشت کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا کہ آپ پرواہ نہیں کرتا، آپ کی گود میں سر کر جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں۔ مجھ پر سب سے زیادہ آپ ہی حق جتا سکتی ہیں، یا پھر آپ کے بعد میری بیوی۔ وہ آخر میں شرارتی لہجہ اختیار کرنا انہیں ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی وجہ چہرے پہ یہ شوخی اور مسکراہٹ انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بے ساختہ نظر اتاری۔ مورے کہ آپ میرے لیے ویسے اسٹینڈ نہیں لے سکتی جیسے ثنا چچی لیتی ہیں، جیسے موسیٰ کے لیے وہ آغا جان کے سامنے ڈٹ گئی تھی، پلوشے کے رشتے سے انکار کیا تھا، ویسے آپ کیوں نہیں کرتی میرے لیے؟ وہ اٹھ کر بیٹھا انہیں ناراض نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہوئی، بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ وقت پہلے کی مسکراہٹ اور شوخی اب غائب تھی۔ نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی سنجیدگی بھرے بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا ٹھان چکا تھا باری باری پورے گھر سے لڑے گا اور سب سے ناراض ہوگا۔ پھر انجام بھی تو دیکھو کیا ہوا، پسند کی شادی کی مگر اس لڑکی سے کبھی نہیں بنی، بے سکون رہا، لڑتا رہا، پھر جب خوش رہنا چاہا تو وہ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، اور ایک دن ایسی دنیا سے چلی گئی۔ موسیٰ آج تک گھر سے دور جانے کیسے اکیلے جی رہا ہے، یہ سب ثنا کی ناسمجھی اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو یہ ضلالت دے دوں؟ خانی بیگم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کہا۔ وہ سر ڈالے معتدل سا بیٹھا تھا، یہ سچ تو وہ بھی جانتا تھا، مانتا بھی تھا۔ موسیٰ کے اجڑنے کا غم اسے بھی تھا، مگر وہ غلط تھا۔ اپنی بیوی سے شادی کے تیسرے دن بری طرح لڑ پڑا اور پھر کبھی رویہ اچھا نہیں کر پایا۔ اس سب کی وجہ صرف وہی تھی جس کو آغا جان اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ کا بروز خان کے یہاں بہت آنا جانا تھا۔ بروز خان کے ایک پوتے نے اس کی اچھی دوستی تھی، اس سے آمنہ وہیں ملی تھی، شرارتی اور شوخ سی۔ وہ اپنی دوست سے ملنے آتی تھی، سامنا ہونے پہ اکثر سلام دعا ہو جاتی تھی۔ ایک روز اس نے موسیٰ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ موسیٰ حیران رہ گیا، اتنا حیران کہ اس نے یہ سب گھر آ کر خانزادہ سے بھی شیئر کیا تھا۔ وہ بے یقین تھا ایک لڑکی کی چند ملاقاتوں میں اتنی دیوانی کیسے ہو گئے۔ وہ خاموشی سے کنارہ کش ہو گیا تھا، نہ انکار کیا نہ اقرار۔ اس کا رویہ شاید اسے سمجھا گیا تھا تبھی خاموش ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا بھی سب بھلا گیا تھا، وہ جس سے محبت کرتا تھا اسے فرصت کہاں تھی کہ آمنہ یا کسی بھی انجان کو سوچتا یا فکر کرتا۔ اسے آمنہ سے محبت نہیں تھی، پھر بھی اس نے آمنہ سے شادی کیوں کی؟ شاید اپنی محبت سے ریجیکٹ ہونے پر خانزادہ نہیں سمجھ پایا تھا کبھی، اور نہ موسیٰ نے بتایا تھا۔ خان کیا ہوا بیٹا؟ ماں کی پکار پر وہ خیالوں سے جاگا اور سر جھٹک کر گہرا سانس بھرا۔ مورے بس اتنا یاد رکھے گا میں موسیٰ نہیں ہوں، آپ اس کی غلطی کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولا، آج جو باتوں میں ناانصافی لگ رہی ہے وہ کل سمجھ جاؤ گے، بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ خانی بیگم کے سمجھانے پر وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب گھر والے سے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے، وہ انجان تھے خانزادہ اپنی منمانی پر آیا تو کیا کر جائے گا۔ ابھی کوئی جواب دیتا ہے کہ ملازمہ نے آغا جان کا بلاوا دیا۔ وہ اٹھ کر مردان خانے پہنچا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے آغا جان؟ وہاں آغا جان اور خان داور پریشان سے بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس بیٹھتا فکر سے پوچھنے لگا، خان زوار پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، چلو گے یا بعد میں آ جاؤ گے؟ خان یوسف کی بات پر وہ گھبرا گیا، داور بھی لب پیچھے بیٹھا تھا۔ میں بھی چلوں گا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کب ہوا یہ؟ کس نے کیا؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں اب خطرے سے باہر ہے، حاکم خانی ضلالت پر اتر آیا ہے، پہلے ایک بار خان آذر پہ حملہ ہو چکا ہے مگر گارڈز نے بچاؤ کیا، آج خان زوار پہ کھٹیا پن کی حد ختم کر رہا ہے وہ، اس بار میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ اسے داور کو دیکھا جو بے بسی سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جان ان کو یہ کر کے کیا ملے گا آخر؟ صلح تو ایک طرف مزید دشمنی ہو جائے گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ مجھے کسی اور دشمن کی چال لگتی ہے۔ داور کی بات پر خانزادہ نے بھی سر ہلایا۔ تم اور یاور تو ویسے بھی دور رہو اس معاملے سے، یہاں تم لوگ حاکم خان کو کبھی غلط کہو گے بھی نہیں، آخر نانا ہے تمہارا۔ آغا جان کی سرد آواز پر داور نے لب پیچھے، میں پتہ کروا لوں گا سارا معاملہ، آپ بغیر ثبوت کسی پر الزام مت لگائیں۔ آغا جان ہاسپٹل جانے کی تیاری کریں، کیا فضول بحث لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ خانزادہ نے ٹوک کر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا، تم جا کر زنان خانے میں بتا دو ہم لوگ کسی جاننے والے کے یہاں جا رہے ہیں، حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کی، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ خان یوسف نے داور سے کہا تو اٹھ کر زنان خان کی طرف چلا گیا۔ خانزادہ کال اٹینڈ ہو جانے پر ایک طرف ہوتا بات کر رہا تھا، ادب خان کہاں مرے پڑے ہو اتنے دن سے تم؟ وہ اپنے خاص بندے پر بھڑک اٹھا تھا، خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن کے لیے آپ کے سامنے نہ آؤں،
ادب نے منمناتے ہوئے جواب دیا، بکواس بند کرو، حویلی والوں پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا اور تم گھر بیٹھے ہو، مجھے خبر کیوں نہیں تھی؟ تم سے کہا تھا نا ہر طرف نظر رکھا کرو، پتہ کرو کس کی ضرورت تھی اور کیا وجہ ہے۔ ایک دن کے اندر سب پتہ کر آؤ۔ حکم صادر کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرح بڑھا اور ریت چینج کیا۔ حویلی کی عورتوں کو بنک نہ پڑنے دی گئی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی لیب کے سامنے سے گزرتی، کبھی ہر لیکچر روم میں جھانکتی، کبھی ارد گرد کبھی گرے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ 2 دن سے غائب تھا، جانے پھر کیوں نہیں آ رہا۔ عجیب بات تھی، اتنے وقت سے وہ مل نہیں رہا تھا، نہ نمبر کبھی دیا تھا نہ اس سے لیا تھا۔ اس کے دوست بھی آج تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان سے پوچھتی۔ مایوس ہو کر وہ کینٹین میں جا بیٹھی۔ آج سوچا تھا اسے کافی پلائے گی، ہر بار وہ خود آئس کریم کھلاتا تھا، اب اسے بھی ادھار چکا دینا چاہیے۔ اس کی غیر موجودگی میں پریشانی پہ میں محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہوئی باتوں کا خیال آیا تو وہ چوکی۔ فیملی بزنس جوائن کیا ہے میں نے، میرے بھائی نے فورس فلی جوائن کروایا ہے، کمپنی کی آئی ٹی ٹیم کا ہیڈ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں یہ پوسٹ میں سنبھالوں۔ اس نے کچھ دن پہلے چڑچڑے لہجے میں بتایا تھا۔ یہ تو اچھا ہے، لوگ جابس کے لیے منتیں کرتے ہیں اور آپ کو بن مانگے مل گئی۔ وہ حیران ہوئی تھی، لوگ اسٹڈی کے بعد جاب مانگتے ہیں، میرا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ہے ابھی، اور وہ خود پڑھائی کے بعد بھی 1 سال ویسٹ کر کے بزنس میں ان ہوئے تھے، میں بھی سیکھوں۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو کہ میرے گھر والے ظالم ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، مجھے ہر جگہ پھنسا کر میرے دن رات برباد کرتے ہیں۔ وہ گھر والوں کی شکایت لگاتا کوئی ناراض بچہ لگ رہا تھا، جیسے ہر بات پر ناراض ہو۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی دباتی رہی اور عیسیٰ نے دیکھتے اس پہ بری طرح لگاڑا تھا کہ وہ ہنسنا بھول کر سچ مچ پریشان ہو گئی۔ وہ بگڑ کر چلا گیا اور اگلے دن بھی ویسے ہی سامنا ہونے پر منہ پھیر گیا تھا۔ وہ کوک پیتی وہ سب باتیں یاد کر کے مسکرائے۔ یقیناً وہ بیچارہ لڑکا اپنی انچائی جاب میں پھنسا ہوگا، بس کچھ وقت کے لیے جس کی کمپنی میں ضرورت تھی، جب تک کوئی قابل اعتماد امپلائی نہیں مل جاتا۔ مگر اسے اتنی اس بات کو بھی ایسا بڑھاوا دیا تھا کہ واقعی اس کی فیملی انصافی لگنے لگی تھی۔ کچھ وقت پہلے تک وہ چینی میں پڑھنے آتی تھی، دوستوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب تو بس ڈیلی آ کر نظریں عیسیٰ خان کو ڈھونڈتی تھی جو بجائے آج بھی ویسا ہی مغرور تھا، مگر اب اس سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہلکی پھلکی ہیلو ہائی بھی پورا دن سنوار دیتی تھی، جسے وہ اسپیشلی آئرہ کو وقت دیتا تھا۔ اسے یقین تھا عیسیٰ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور یہ خیال آتے اس کی رگ و بے میں عجیب کرنٹ سا دوڑ جاتا تھا۔ محبت جس انسان سے ہو جائے وہ لاجواب لگتا ہے، اگر وہ لاجواب انسان بھی محبت کر بیٹھے تو۔ عیسیٰ خان تو پھر بے شک لاجواب تھا، اس کے دن رات اس ذہن میں گزرنے لگے، وہ محبت کر بیٹھا تھا، پسند کرتا ہے وہ بھی آئرہ کو، پوری یونی میں سب کو چھوڑ کر آئرہ وہ سب سے ہائی ہیلو کرتا تھا، مگر صرف وہی تھی جس کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتا تھا۔ وہ مسکراتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے آنی کو منا کر وہ ریما کے ساتھ کچھ سامان لینے کا بہانہ کر کے آئی تھی۔ آئس کریم پارلر میں مطلوبہ ٹیبل کی جانی پڑی تو ریما رک گئی۔ کیا ہوا؟ اسے چونک کر ریما کو دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ میں ساتھ جا کر کیا کروں گی؟ تم جاؤ بات کرو، میں وہاں بیٹھی ہوں۔ ریما نے دوسری جانب ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے قدم بڑھائے تو وہ بھی سر ہلا کر آگے بڑھی۔ فرحان مطلوبہ ٹیبل پر بیٹھا پرکشش سے لڑکا اسے دیکھ کر کھڑا ہوا تو وہ سر ہلا گئی۔ سیٹ پر بیٹھ کر سرسری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ کافی پرکشش اور ویل ڈریسڈ تھا۔ جلدی بات کیجیے، میں بہت مشکل سے آئی ہوں، جلدی واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تنبیہ باندھتا یا بات کا آغاز کرتا، فرحان نے جلدی مچائی۔ فرحان دیکھیے، مجھے غلط نہیں سمجھے گا، مگر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسے فرحان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اتنی زور سے بولی کہ ارد گرد بیٹھے لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ سنبھل کر بیٹھتا، شرمندگی سے سب کو دیکھتا معذرت کر رہا تھا، جبکہ فرحان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ وہ جو اس کا منگیتر تھا، جس سے وہ آج پہلی بار ملی تھی، جسے شادی سے چند دن پہلے مل کر پہلے بات کی تھی، یہی کی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ کتنا عجیب مذاق ہوا تھا اس کے ساتھ۔ میں شرمندہ ہوں اتنی دیر سے بتانے پر، مگر میں جانتا ہوں شادی سر پر ہے، لیکن شادی کے بعد گھر ٹوٹنے سے اچھا ابھی بتا دوں۔ وہ شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا۔ فرحان کو لگا شاید یہ کوئی پرینک ہے۔ کچھ دن پہلے وہ جلدی مچا رہا تھا شادی کے لیے اور آج انکار کر رہا ہے، تو یہ بکواس آپ نے پہلے کیوں نہیں کی مسٹر؟ شادی کرنے کی جلدی آپ کو تھی، میری ڈگری کے درمیان یہ ڈسٹربنس پھیلا کر اب آپ پر بھلا اس مہربانی کی کیا ضرورت تھی؟ شادی کے دن بتا دیتے کال کر کے، میرا کیا تھا، لوگوں سے معذرت کر لیتی۔ اب آپ کا مائنڈ بدل گیا، اس لیے شادی اب نہیں کھیلا جائے گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی سے کھڑے کھڑے گاڑ رہی تھی۔ وہ حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو سنا تھا بہت شرمیلی اور کم گو لڑکی ہے،
آج وہ جب آئی تھی تو واقعی معصوم سی چھوٹی سی لڑکی لگی تھی، مگر اپنی شکل سے برعکس وہ کافی زبان دراز تھی۔ سوری، شاید میں شادی کر لیتا یا پھر پہلے بتا دیتا، اس سب میں اکیلے میرا قصور نہیں، آپ کے خالو مسٹر وقار بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اس کی بات پر فرحان ساکت ہو گئی۔ انکل کا کیا ذکر تھا یہاں؟ ساری اکڑ و غصہ جھاگ بن کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔